السلام علیکم جی، تو کیسے ہو آپ سب لوگ؟ میں ہوں ردا اور آپ لوگ ہو میرے یوٹیوب چینل ردا فاطمہ ناولز پر۔ پیچھے اگر کوئی شور وغیرہ کی آواز آ جائے تو اس کو اگنور مارنا، اوکے؟ اور اب میں سٹارٹ کرتی ہوں، تم لوگ مزے سے پڑھو ناول، ٹھیک ہے؟ اور اگلی ایپیسوڈ انشاءاللہ میں بہت جلدی جلدی دے دوں گی، شاید کل دے دوں، پرسوں دے دوں، لیکن اب پکا جلدی دے دوں گی، مطلب کل تو ٹائم ہی نہیں ملا، اور ابھی کچھ دن پہلے میں اپنی نانوں کے گھر گئی ہوئی تھی، اس لیے وہ بھی بالکل بھی ٹائم نہیں ملا، تو ابھی میں ویلی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی میں ایپیسوڈ دے رہی ہوں، تم لوگ خیر پڑھو۔ آج کی ایپیسوڈ تھوڑی چھوٹی ہے لیکن ممکن ہے کہ تھوڑی ایموشنل تم لوگوں کے لیے ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اب میں بنا مطلب میں کیا بول رہی ہوں، مطلب اب میں تنگ نہیں کرتی، تم لوگ ایپیسوڈ انجوائے کرو، اوکے؟ یہ انتہا کا تھکا دن گزرا تھا، شاپنگ ہو گئی تھی، کھانا انہوں نے باہر ہی کھایا تھا۔ ریحان اور ہیر اب واپسی کے راستے پر تھے، گاڑی میں خاموشی تھی۔ اس خاموشی کو توڑتے ہوئے ریحان نے کہا، تو تمہاری واپسی کب تک ہوگی لاہور سے؟ ریحان نے پوچھا۔ بس پرسوں صبح ہم نکلیں گے۔ ویسے ہیر، میرا بالکل بھی دل نہیں مان رہا کہ تم اس طرح کہیں پر جاؤ۔ دل میں عجیب سا خوف بیٹھا ہوا ہے۔ کیسا خوف ریحان؟ یہی کہ جس نے تمہیں اغوا کیا تھا، کہ اگر اس نے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہاں پر کوئی بھی تمہارا اپنا نہیں ہوگا، تم کیا کرو گی؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، میں بالکل ٹھیک رہوں گی، تم فکر نہ کرو۔ اور 2 دن کی تو بات ہے، 2 دن میں بھلا کیا ہوگا؟ ریحان نے کچھ کہے بنا گردن ہلا دی۔ اگر تمہاری پڑھائی کا مسئلہ نہ ہوتا میں تمہیں نہیں جانے دیتا۔ ریحان پھر بولا، تم کیوں فکر کر رہے ہو؟ اب تو زرمان بھی ہے میرے ساتھ، میرا خیال رکھنے کے لیے۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں یہ تو ہے، ویسے میں سوچ رہا ہوں بابا سے بات کروں تمہاری اور زرمان کی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ ریحان نے پوچھا۔ ہیر نے ریحان کو دیکھا۔ ریحان کا دھیان ہیر کی طرف نہیں تھا، وہ گاڑی چلا رہا تھا۔ بابا کبھی نہیں مانیں گے ریحان، اور دلاور بھائی، وہ تو میری جان لے لیں گے۔ کوئی کچھ نہیں کرے گا ہیر، مجھے یقین ہے بابا مان جائیں گے۔ وہ جتنے غصے والے نظر آتے ہیں اتنے ہیں نہیں، اور تم تو بابا کی لاڈلی ہو، وہ مان جائیں گے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے ریحان۔ کچھ نہیں ہوتا ہیر، تم ڈرو نہیں، میں ہوں نا۔ ہیر نے بس گردن ہلا دی، اور وہ کیا کرتی۔ کچھ دیر بعد وہ گھر میں داخل ہوئی، ویسے ہی رات ہو رہی تھی، کھانا وہ باہر سے کھا کر آئے تھے۔ ہیر کا ارادہ اس وقت سونے کا تھا، تو وہ تھوڑی دیر باہر بیٹھی تھی، اور اس تھوڑی دیر میں دلاور بس ہیر کو گھور رہا تھا۔ دلاور کی نظر میں ایسی تپش تھی جیسے آنکھوں سے مار دے گا، اور ہیر نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ ہیر خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ بیڈ پر لیٹی اور لیٹے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ بہت تھک گئی تھی۔ رات چھا رہی تھی، اندھیری رات۔ کچھ کے لیے گناہوں کی رات تھی، کچھ کے لیے جرائم کی رات، اور کچھ کے لیے عبادت کی رات۔ اندھیرا گہرا ہو رہا تھا، خاموشی چھا رہی تھی۔ ہیر اپنے اندھیرے کمرے میں ہر فکر سے آزاد سو رہی تھی، جب کمرے کا دروازہ کھلا، کوئی اندر داخل ہوا۔ کون تھا؟ کوئی اپنا یا کوئی اور؟ کوئی شخص دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا، پھر چلتا آگے آیا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر فون پڑا تھا۔ اس آدمی نے ہیر کا فون اٹھا لیا۔ یہ سفید محل کی لائبریری کا منظر تھا۔ ایک باروب شخصیت صوفے پر براجمان تھی۔ اس کا ہر انداز بادشاہوں جیسا تھا۔ وہ خاموشی سے لیپ ٹاپ سامنے رکھے اس پر نظر گاڑے بیٹھا تھا۔ کس پر؟ ہیر خان پر۔ ہیر آرام کی نیند سو رہی تھی جب علی نے ہیر کے کمرے کا دروازہ کھلتے دیکھا تھا، اور پھر علی یکدم صوفے سے اٹھ کر باہر کو بھاگا تھا اور اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھا، سرخ مرسیڈیز، اور گاڑی کو پوری رفتار سے بھگا لے گیا۔ ہیر کا گھر دور نہیں تھا، اس کو وقت نہیں لگا تھا وہاں جانے میں، کچھ منٹ، صرف کچھ پل لگے تھے، اور وہ ہیر کے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ اس کی آہٹ بھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کب دروازہ کھولا، وہ کب داخل ہوا، کسی کو پتہ نہیں تھا۔ وہ دبے پاؤں لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس آدمی تک آیا، جو ابھی تک ہیر کا فون دیکھ رہا تھا اور شاید کوئی پاس ورڈ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ناکام ہو رہا تھا۔ علی نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ خوف کے مارے فوراً پلٹا۔ اس سے پہلے کہ اندھیرے میں وہ علی کا چہرہ دیکھ پاتا، علی نے اس کے ناک کے اوپر کوئی کپڑا رکھا تھا، جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا اور وہ بے ہوشی میں جانے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتا، علی نے اس کو پکڑا۔
بے ہوش آدمی کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، لیکن علی جانتا تھا وہ کون تھا۔ دلاور خان، جو صرف ہیر کا خون دیکھنے نہیں یقیناً اس کو مارنے کے ارادے سے آیا تھا۔ آخر اس کی انا کو ٹھیس جو لگی تھی، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ علی نے اس کو پکڑا اور اس کے کمرے میں اس کو بیڈ پر لیٹایا، اور دلاور کا کمرہ باہر سے لاک لگا کر واپس ہیر کے کمرے میں آیا۔ ہیر گہری نیند میں سو رہی تھی۔ علی چلتا ہوا ہیر کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر جھکتے علی نے بغور ہیر کا چہرہ دیکھا، پھر مسکرایا اور پاس میں رکھی چیئر پر بیٹھ گیا۔ اب وہ خاموشی سے ہیر کو دیکھ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں ابھی تم تھک گئی ہو، تمہاری نیند خراب نہیں کرنا چاہتا، اس لیے لاہور میں ملاقات ہوگی۔ علی کہتا اٹھ کر کھڑا ہوا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ سیاہ سایہ تھا، کب آتا تھا کب جاتا تھا کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ وہ کون تھا کوئی نہیں جانتا تھا، وہ کیا کرتا تھا، وہ ہیر کے پیچھے کیوں تھا، ہیر کو بچانے کے لیے یا نقصان پہنچانے کے لیے، یہ بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہیر کی آنکھ صبح جلدی کھل گئی تھی اور اب وہ اپنے بیگ میں اپنا ضرورت کا سامان رکھ رہی تھی۔ کچھ دیر میں اس کو یونیورسٹی جانا تھا، وہاں سے ان سب کو لاہور کے لیے نکلنا تھا۔ سامان بیگ میں رکھنے کے بعد وہ باہر آ گئی۔ دلاور کی آواز پر اس کے قدم رکے۔ دلاور کے کمرے سے آواز آ رہی تھی۔ ہیر نے غور سے سنا، وہ چلا رہا تھا، کوئی ہے؟ باہر نکالو مجھے، کہاں مر گئے ہو سب؟ ہیر حیران ہوئی، یہ دلاور بھائی کو کمرے میں کس نے بند کر دیا ہے؟ پھر ہیر نے اپنے قدم آگے بڑھائے اور دلاور کے کمرے کے دروازے کے پاس آ کر رکی۔ پھر دروازہ کھولنا چاہا لیکن کچھ سوچ کر ہاتھ پیچھے کر لیا۔ پھر ریحان کے کمرے کی طرف گئی۔ وہ کمرے سے باہر نکل رہا تھا جب ہیر نے کہا، دلاور بھائی کو کسی نے کمرے میں بند کر دیا ہے ریحان، دروازہ کھولو ان کا۔ ہیر نے کہا تو ریحان حیران ہوا، پھر ہنسنے لگا، ویسے اچھا ہی ہوا، یہی ہونا چاہیے ان کے ساتھ۔ ریحان نے کہتے ہوئے دروازے کی طرف قدم بڑھائے اور ہیر بھی ریحان کے پیچھے ہی چل پڑی۔ پھر ریحان نے باہر سے دلاور کے کمرے کا دروازہ کھولا اور دلاور باہر نکلا۔ چہرہ اس وقت سرخ ہو رہا تھا شدید غصے سے۔ مجھے کمرے میں کس نے بند کیا تھا؟ گرجدار آواز کے ساتھ اس نے پوچھا۔ ہمیں کیا پتا، ہم نے آپ کو بند نہیں کیا، ریحان نے کہا۔ دلاور نے ہیر کی طرف دیکھا۔ یہ اس لڑکی کی شرارت ہے، تم نے مجھے بند کیا ہے نا میرے کمرے میں۔ بھائی میں کیوں آپ کو بند کروں گی بھلا؟ دلاور کو جیسے یاد آ رہا تھا۔ دلاور کے سر میں درد کی ایک تیز لہر اٹھی، پھر وہ چلا کر بولا، مجھے کسی نے بے ہوشی کی دوائی سنگھائی تھی نا۔ ہیر اور ریحان دونوں حیران ہوئے۔ ریحان کو تو لگا شاید دلاور نشے میں ہے۔ دماغ جگہ پر ہے آپ کا، ہم کیوں آپ کو کچھ بھی سنگھائیں گے؟ ریحان نے کہا تو دلاور نے اس کو گھورا۔ تم نے مجھے بے ہوشی کی دوائی سنگھائی تھی نا ریحان، تاکہ میں ہیر کا فون چیک نہ کروں۔ ریحان پل بھر کو حیران ہوا، یہ کیا بول رہے ہیں آپ ہیر کا فون، بے ہوشی کی دوائی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ہاں میں ہیر کے کمرے میں بے ہوش ہوا تھا۔ اگر تم نہیں تھے تو ہیر کے کمرے میں کون تھا؟ ریحان حیران ہوا۔ پہلی بات، میں ہیر کے کمرے میں نہیں گیا تھا، اور دوسری بات یہ کہ آپ ہیر کے کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ پہلی بار دلاور گڑبڑایا۔ میری مرضی، میں جو مرضی کروں، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ دلاور بھائی، آپ ہیر کے کمرے میں بنا اجازت کے کیوں گئے تھے؟ وہ بھی تب جب ہیر سو رہی تھی۔ ریحان دہاڑا تھا۔ ان کی اونچی آواز سن کر کامران خان جو لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے فوراً اٹھ کر ان تک آئے۔ کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو؟ کیوں آج کل لڑتے ہی رہتے ہو ہر وقت؟ بابا ہیر کے کمرے میں کوئی تھا، شاید مجھے کسی نے بے ہوشی کی دوائی سنگھائی تھی۔ بابا آپ اپنے اس بیٹے سے پوچھیں یہ ہیر کے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ ریحان نے کہا تو کامران نے دلاور کو گھورا۔ تم کیا کر رہے تھے ہیر کے کمرے میں؟ میں ہیر کا فون لینے گیا تھا، دلاور نے نظریں چراتے ہوئے کہا، جیسے وہ شاید فون لینے نہیں، ہیر کو نقصان پہنچانے بھی گیا تھا۔ سارے میں خاموشی چھائی اور ہیر حیران کھڑی تھی۔ تمہیں کس نے کہا تھا ہیر کے فون کو چھوؤ؟ اور ریحان اب چلا رہا تھا۔ اپنی آواز نیچے رکھو ریحان، دلاور غصے میں بولا۔ ریحان نے کامران خان کو دیکھا۔ بابا آپ اپنے اس بیٹے کو سمجھا لیں، ہیر سے دور رہے، مجھے اس پر ذرا بھی یقین نہیں ہے بابا۔ ہیر سو رہی تھی، یہ اس کا گلا دبا کر اس کو مار دیتا تو کیا کرتے ہم؟ اس کے سر پر تو ویسے ہی خون سوار ہے، ہر وقت ہیر سے چڑھتا رہتا ہے۔ ریحان اب بولے جا رہا تھا۔ کامران نے اونچی آواز میں کہا، خاموش ہو جا دونوں، اب ایک آواز نہیں، ایک دم خاموش۔
دلاور تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں، دوبارہ اگر تم نے ہیر کو تنگ کرنے کی کوشش کی یا اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تمہیں میں گھر سے اور جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ باپ کے اس طرح بات کرنے پر دلاور حیران رہ گیا۔ بابا، آپ اس لڑکی کو کیوں نہیں ہمارے گھر سے باہر نکالتے؟ یہ سارا مسئلہ اسی کی وجہ سے تو ہو رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں ثابت کر کے رہوں گا کہ آپ کی بیٹی کسی لڑکے کے چکر میں پھنسی ہوئی ہے، دلاور کہتا واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند کر دیا۔ کامران نے ہیر کی طرف دیکھا۔ بیٹا تم جاؤ یونیورسٹی، تمہیں دیر ہو جائے گی، ریحان تمہیں چھوڑ دیتا ہے۔ ہیر نے بس گردن ہلا دی، وہ ابھی تک حیران تھی۔ کچھ دیر گزری، ریحان نے قدم گھر سے باہر کو نکال دیے اور گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ ہیر بالکل تیار ساتھ والی سیٹ پر تھی۔ کچھ دیر بعد ریحان اس کو یونیورسٹی چھوڑ کر واپس گھر آ گیا تھا۔ دلاور اور کامران خان کسی زمین پر جا چکے تھے۔ گھر میں اب بالکل خاموشی تھی۔ ہیر کی امی کمرے میں آرام کر رہی تھی، ریحان بھی خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہیر سب کے ساتھ لاہور کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ اتفاقاً زرمان اور ہیر کی سیٹ ایک ساتھ تھی۔ وہ راستے میں ہلکی پھلکی باتیں کرتے آ رہے تھے۔ افق ان سے آگے بیٹھا تھا، ساتھ میں کوئی اور پروفیسر بیٹھا ہوا تھا اور افق کی نظر خاموشی سے باہر کے منظر پر تھی۔ پیچھے بیٹھی ہیر بھی خاموشی سے باہر کا منظر ہی دیکھ رہی تھی۔ زرمان تھوڑی دیر بعد اسے مخاطب کرتا رہتا تھا۔ گاڑی راستے پر رواں دواں تھی، سفر گزرتا جا رہا تھا۔ سفر ختم ہوا، سب اسٹوڈنٹ باری باری بس سے باہر نکلے۔ زرمان اور ہیر بھی ساتھ ہی باہر نکلے تھے۔ افق نے سب کو ان کے ہوٹلز کے روم دکھا دیے تھے۔ ہیر کو اس کے روم کا نمبر دے کر افق نے بتا دیا تھا کہ اگلے 2 گھنٹے میں ہم بادشاہی مسجد جائیں گے، اور ہیر اس بات میں گردن ہلاتی اپنے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس کے کمرے میں اندھیرا تھا۔ ہیر نے دروازہ بند کیا اور پھر لائٹ جلائی۔ کمرہ روشن ہو گیا اور روشنی ہوتے ہی ہیر اپنی جگہ جم گئی تھی، کسی پتھر کی طرح۔ ہیر کے کمرے کی ہر دیوار پر ہیر کی تصویریں لگی تھی۔ کل جب وہ مال میں شاپنگ کے لیے گئے تھے، یونیورسٹی میں افق کے آفس میں بیٹھے ہوئے، اپنے فارم ہاؤس میں لانگ گاؤن میں سجے سنورے روپ میں فون کان سے لگائے زرمان سے بات کرتے ہوئے، یونیورسٹی کے پہلے دن سے جب وہ زرمان سے ٹکرائی تھی، جب افق سے پہلی ملاقات ہوئی تھی، جب دلاور نے اس کو تھپڑ مارا تھا اور اس کے لبوں سے خون نکلا تھا، تب کی تصویر بھی تھی، اور ابھی کچھ وقت پہلے کی تصویر بھی وہاں تھی جب وہ بس سے نیچے اتری تھی۔ ہیر حیران کھڑی دیکھ رہی تھی، سانس حلق میں ہی اٹک گیا تھا۔ پھر ایک تصویر پر نظر پڑی، وہ علی کے گھر کی تصویر تھی، سفید محل کی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی اور علی دروازے سے باہر جا رہا تھا، علی کی پشت نظر آتی تھی۔ یہ یقیناً علی کا ہی کام تھا۔ کیا علی لاہور میں اس کے پیچھے یہاں تک آ گیا تھا؟ تب ہی کمرے کا دروازہ کھلا، کوئی کمرے میں داخل ہوا۔ ہیر نے پلٹ کر دیکھا اور ہیر کا شک یقین میں بدل گیا، اپنے سامنے علی کو کھڑے پا کر۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارے لیے آیا ہوں، علی نے دھیمی آواز میں کہا۔ تم میری جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ اور یہ سب کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو لمحات ہیں، حسین لمحات، جن میں تمہیں قید کر کے رکھا ہے میں نے، علی ہیر کے قریب آتا بولا۔ ہیر فوراً پیچھے ہوئی اور اپنے بیڈ کے ساتھ جا لگی۔ اب وہ ایک قدم پیچھے ہوتی تو وہ بیڈ پر گرتی۔ دیکھو دور رہو، لیکن علی کہاں کسی کی سنتا تھا۔ علی نے اپنے قدم ہیر کے بالکل پاس آ کر روکے۔ دیکھو دور رہو، نہیں تو میں زرمان کو آواز دے دوں گی۔ اچھا تو دے دو، اس کو آواز نہیں جائے گی، تمہارا کمرہ ساؤنڈ پروف ہے، علی دھیمی آواز میں بولا۔ تم کیا چاہتے ہو علی؟ کچھ نہیں، تم سے شادی، اس کا کہنا تھا، اور ہیر کا دل چاہا وہ اسے تھپڑ دے مارے، اور یہی ہوا تھا۔ ہیر نے زوردار تھپڑ علی کے منہ پر دے مارا، لیکن علی کے تاثرات نہیں بدلے تھے، وہ ویسے ہی کھڑا تھا۔ پھر وہ بولا، عجیب لڑکی ہو تم، کس فضول انسان پر مر مٹی ہو تم۔ کیا نام ہے اس کا؟ زرمان راجپوت، غریب سا بندہ ہے وہ، اور تمہیں وہ پسند آ گیا ہے؟ تم کامران خان کی بیٹی ہو، تم کیسے کسی عام انسان سے محبت کر سکتی ہو؟ ایک وہ زرمان ہے جو تمہارے پیچھے پڑ گیا ہے، دوسرا وہ افق مصطفیٰ، اس کی نظر ہی نہیں ہٹتی تمہارے چہرے سے۔
ایک رائٹر جس کی کہانی آج ہے کل نہیں ہوں گی، وہ آج کتابی دنیا میں یاد کیا جاتا ہے، مر جائے گا تو سب اسے بھول جائیں گے۔ اور تیسرا وہ جس سے تمہارا باپ تمہاری شادی کرنا چاہتا ہے، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، قاسم خان۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ سیدھا سادہ انسان ہے؟ ایک نمبر کا بے غیرت انسان ہے، زندگی برباد کر کے رکھ دے گا تمہاری وہ تینوں بیکار انسان ہیں۔ اور ایک میں ہوں۔ علی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ وہ ابھی بھی ہیر کے سامنے کھڑا تھا۔ تم مجھے دیکھو، پورے جھنگ کو اپنی انگلیوں پر نچا سکتا ہوں۔ پیسہ ہے، شہرت ہے، حسن ہے، دیکھو مجھے۔ اور میرے سے شادی ہو گئی نا تمہاری، تو دلاور جیسے رات کو تمہارے کمرے میں تمہیں مارنے کے لیے آیا تھا نا، ایسے نہیں آ سکے گا۔ ہیر حیران رہ گئی۔ اس کا بھائی مارنے آیا تھا؟ تم جھوٹ بول رہے ہو دلاور بھائی، مجھے نہیں مار سکتے۔ ٹھیک ہے، میرے پر یقین نہیں آتا، خود جا کر پوچھ لینا اس سے، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ وہ تمہارا فون دیکھنے آیا تھا اور یقیناً اس کے بعد اس نے تمہارا گلا دبا دینا تھا۔ ہیر، اگر میں وہاں نہ آتا تو تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہے تم مر جاتی۔ تم وہاں آئے تھے؟ ہاں آیا تھا، لیکن تمہیں بچانے۔ تم کون ہو علی؟ جو جو سوال ہیر کے دل میں بہت وقت سے گونج رہا تھا، ہیر نے وہ آخر پوچھ ہی لیا۔ علی مسکرایا۔ میں سمجھو میں وہ ہوں جس کے ایک اشارے پر سب ناچتے ہیں۔ تو تم کوئی مافیا ہو، کوئی گینگسٹر؟ ہیر نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔ علی ہنسا۔ یہ بہت چھوٹا عہدہ ہے، میں ان سب سے بڑھ کر ہوں۔ میں کسی کو مار دوں، کسی کو بچا لوں یا جو مرضی کروں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ پولیس نہ آرمی، کوئی بھی نہیں۔ ہیر کے اب رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ مجھے شادی نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، نہ کرو، جس سے مرضی کر لو، فرق نہیں پڑے گا مجھے، لیکن تمہیں ضرور فرق پڑے گا کسی عام انسان سے شادی کر کے، جیسے کہ زرمان راجپوت۔ میری اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن ہاں، تم اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکو گی۔ آخر غریبی میں کون ہی خوش رہ سکتا ہے؟ میں محبت میں خوش رہ سکتی ہوں، اور میں زرمان کے ساتھ خوش رہ لوں گی۔ تم نکلو۔ علی نے اس کو گھور کر دیکھا۔ زبان سنبھال کے، مجھے پسند نہیں کوئی ایسے میرے سے بات کرے۔ علی نے ہیر کے چہرے پر آتی لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے کہا اور باہر نکل گیا۔ ہیر نے خود کو سنبھالا، پھر قدم کمرے سے باہر کی طرف بڑھائے، لیکن کوریڈور میں علی نہیں تھا، وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ ساتھ ہی زرمان کا کمرہ تھا، اس نے جلدی سے زرمان کا دروازہ بجانا شروع کیا۔ اگلے چند لمحوں بعد زرمان نے فوراً ہی دروازہ کھول لیا تھا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ ٹھیک ہیں آپ؟ زرمان، میرے کمرے میں کوئی تھا، کسی نے میرے کمرے میں میری تصویریں لگا رکھی ہیں۔ اس کی بات پر زرمان حیران ہوا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاں تم دیکھو۔ زرمان اپنے کمرے سے باہر نکلا اور ہیر کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ہیر پیچھے کھڑی تھی۔ زرمان نے ہیر کو بلایا۔ دیکھیں ہیر، آپ کے کمرے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہیر نے آگے ہو کر اپنا کمرہ دیکھا۔ وہاں کوئی تصویر نہیں تھی، کسی تصویر کا نام و نشان نہیں تھا۔ ہیر کا سر گھومنے لگا تھا، سر میں درد کی تیز لہریں اٹھ رہی تھی۔ تم یہاں تصویریں تھیں زرمان؟ ہیر، آپ کو وہم ہوا ہوگا، آپ سفر میں بہت تھک گئی ہیں، آپ آرام کریں۔ مجھے واپس جانا ہے۔ ہیر اب رونے لگ گئی تھی۔ وہ صحیح معنوں میں خوفزدہ تھی۔ زرمان کو اس کی فکر ہونے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں پروفیسر سے اجازت لے کر آتا ہوں، شاید وہ ہمیں جانے دیں واپس، نہیں تو آپ ریحان کو فون کر کے بلا لیجئے، وہ آ جائے گا آپ کو لینے کے لیے۔ ہیر نے زرمان کی بات مانتے ریحان کو فون کیا تھا، اور ریحان کو ساری بات بتاتے وہ رو پڑی تھی۔ تم فکر نہ کرو، میں آتا ہوں، تم حیات یا رخسار کے کمرے میں چلی جاؤ، بس تھوڑی دیر میں ہی آتا ہوں، پھر ہیر رونا بند کرو۔ ریحان نے کہا، میں رخسار کے کمرے میں جا رہی ہوں ریحان، بس تم جلدی آ جاؤ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ آدمی میرے پیچھے پڑ گیا ہے ریحان، وہ پاگل ہے، مجھے مار دے گا۔ ریحان تقریباً اپنی گاڑی اڑاتے ہوئے لے کر آیا تھا، اور پھر ریحان ہوٹل میں داخل ہو گیا تھا۔ افق سے ہیر نے جانے کی اجازت مانگ لی تھی، لیکن افق خود انتہا کا پریشان تھا کہ ہیر کیوں اتنی جلدی جا رہی تھی۔ ہیر نے افق کو ساری بات بتانا مناسب نہیں سمجھا تھا، بس کمرے میں لگی تصویروں کے بارے میں بتایا تھا، اور افق اس کے لیے انتہا کا پریشان تھا۔
وہ بار بار ایک ہی سوال پوچھ رہا تھا کہ کیا کوئی آپ کے پیچھے لگا ہے یا کوئی آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ افق الگ الگ سوال پوچھ رہا تھا، لیکن ہیر کے پاس ان سب سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ اس کی زندگی میں کیا مسئلے چل رہے تھے۔ ریحان نے افق سے ہیر کو لے کے جانے کی اجازت مانگ لی تھی، اور افق اس کی طبیعت دیکھ کر مان بھی گیا تھا۔ وہ ویسے ہی بہت پریشان تھا ہیر کے لیے۔ زرمان نے بھی ریحان کے ساتھ آنے کے لیے بہت کہا، لیکن ریحان نے ہی اسے منع کیا کہ تم فکر نہیں کرو، میں سنبھال لوں گا ہیر کو، اور ریحان کے بہت منع کرنے پر زرمان نے حامی بھر لی۔ زرمان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آخر ہیر کے پیچھے لگا کون تھا۔ زرمان ایک بار پھر ہیر کے کمرے کی طرف گیا، دروازہ کھولا، پورے کمرے میں نظر گھمائی، کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر، کوئی تصویر، کچھ بھی نہیں۔ کیا یہ ہیر کا وہم تھا یا پھر سچ میں کوئی تھا جس نے ہیر کی تصویریں کمرے میں لگائی تھیں؟ زرمان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تقریباً رات کے وقت ہیر اور ریحان واپس اپنے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ کامران خان کو ریحان اور ہیر نے سارا واقعہ فون پر بتا دیا تھا، اور وہ بہت پریشان تھے اپنی بیٹی کے لیے۔ ہیر کی امی بھی بہت پریشان تھی۔ ہیر گھر میں داخل ہوئی، سب نے اس کو صوفے پر بٹھایا، ہیر کی امی نے اسے پانی پلایا اور پھر وہ رونے لگی۔ اماں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی آخر وہ آدمی چاہتا کیا ہے، میں نہیں جانتی وہ میرے پیچھے کیوں پڑا ہے۔ کامران خان نے پل بھر کو کچھ سوچا، پھر بہت آرام سے بولے، تم کچھ دن یونیورسٹی نہیں جانا، گھر پر رہو، آرام کرو، اور میں سوچ رہا ہوں کہ تمہاری منگنی کر دیتے ہیں قاسم سے۔ میں کل رات کو قاسم کو آدم کے ساتھ کھانے پر بلاتا ہوں، ہم بیٹھ کر منگنی کی تاریخ رکھ لیتے ہیں، پھر جلدی ہی تمہاری شادی کر دیں گے۔ ہیر، مجھے پورا یقین ہے قاسم تمہارا بھرپور خیال رکھے گا، وہ تمہیں ایک پل کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دے گا، وہ تمہیں بہت پسند کرتا ہے۔ ہیر پہلے ہی انتہا کی پریشان تھی اور اب اس کی پریشانی بڑھ گئی تھی۔ قاسم کا نام سنتے ہی ریحان خود حیران تھا۔ بابا، ایسے ایک دم شادی کرنا ٹھیک نہیں ہے، ریحان نے کہا تھا، لیکن کامران خان نے جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ ہیر اب خاموشی سے بیٹھی زرمان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہیر کے ساتھ اب کیا ہونے جا رہا تھا۔ ہیر کی شادی، وہ بھی قاسم خان سے۔ زرمان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سب کچھ اتنا جلدی ہو جائے گا، اور کامران خان کا یہ فیصلہ تھا۔ ہیر نے بھی زرمان کو نہیں بتایا تھا کہ وہ پریشان ہی نہ ہو جائے۔ ہیر بیٹھی بس دعائیں مانگ رہی تھی کہ قاسم خود ہی شادی سے انکار کر دے یا کوئی مسئلہ بیچ میں کھڑا ہو جائے، بس یہ شادی کسی طرح رک جائے۔ اگلی رات کامران خان نے قاسم کے گھر والوں کو ڈنر پر انوائٹ کیا تھا۔ منگنی والی بات انہوں نے قاسم یا کسی کو بھی نہیں بتائی تھی۔ وہ خوشی خوشی آنے کے لیے مان گئے تھے، اور کچھ دیر بعد جب وہ گھر میں داخل ہوئے، قاسم کی گود میں جب کامران خان نے کسی بچی کو دیکھا تو وہ پل بھر کو حیران ہوئے۔ پہلا سوال جو لاؤنج میں بیٹھتے ہوئے کامران خان نے پوچھا تھا وہ یہی تھا، قاسم، یہ بچی کون ہے؟ اور قاسم نے بڑے ہی نرم لہجے میں کہا تھا، انکل، یہ میری بیٹی ہے۔ کامران خان کے پاؤں کے نیچے سے جیسے مانو زمین نکل گئی تھی۔ تمہاری بیٹی؟ جی انکل، میری بیٹی کنین۔ قاسم، تم شادی شدہ ہو؟ کامران حیران رہ گئے تھے، اور پاس میں کھڑی ہیر بھی۔ نہیں انکل، شادی شدہ نہیں ہوں، اس بچی کو میں نے اڈاپٹ کیا ہے، میں اس کو پال رہا ہوں، یہ میری بیٹی ہے، مجھے بہت عزیز ہے۔ کامران کی حیرانی کم نہیں ہوئی تھی۔ بس کامران، اب تم جلدی سے ہیر کی شادی ہمارے بیٹے سے کر دو، تاکہ کنین کو ماں مل جائے جو اس کا خیال رکھے۔ قاسم اس کو سنبھال نہیں سکتا۔ آدم بولے تو کامران جلدی سے بولے، قاسم سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہیر، قاسم سے شادی نہیں کرنا چاہتی آدم، اس لیے میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ کامران نے انکار کر دیا۔ قاسم حیران ہوا اور چہرے پر ناگواری آ گئی، جبکہ آدم خان حیران ہو گئے۔ کامران، تم نے وعدہ کیا تھا۔ ہاں، میں نے وعدہ کیا تھا آدم، لیکن میں معافی چاہتا ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ ہیر کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ قاسم، نام یہ مصیبت تو ٹلی تھی نا؟ اللہ تیرا شکر ہے، ہیر نے گہرا سانس لے کر کہا تھا۔ اور پھر کھانا لگ گیا۔ قاسم کنین کو چپ کروا رہا تھا جو رو رہی تھی۔ کنین قاسم کی زندگی کا لازمی حصہ بن گئی تھی، اس کے لیے وہ ہیر کو چھوڑ سکتا تھا، لیکن ہیر سے خود کے لیے انکار سننا قاسم کو ذرا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔
کوئی اس کو کیسے ٹھکرا سکتا تھا؟ ڈنر کے بعد فوراً ہی قاسم کے گھر والے روانہ ہو گئے تھے۔ جب ہیر کی امی نے کامران خان سے فوراً پوچھا، آپ نے ایک دم سے شادی کے لیے منع کیوں کر دیا؟ آپ نے تو انہیں منگنی کی بات کرنے کے لیے بلایا تھا۔ بیگم تم سمجھی ہی نہیں مجھے۔ ہماری بیٹی ابھی نئی زندگی شروع کرنے جا رہی ہے، نہ کہ کسی بچے کو سنبھالنے۔ ابھی ہیر کی عمر ہی کیا ہے کہ وہ ابھی سے کسی بچے کو سنبھالنا شروع ہو جائے۔ قاسم باپ بننے کو تیار ہے، لیکن لوگ ہم پر انگلیاں اٹھائیں گے کہ ہم نے اپنی بیٹی کی شادی ایسے گھر میں کر دی جہاں بیوی کا عہدہ اسے نہیں ملا اور ماں کا عہدہ اسے سنبھالنا پڑ رہا ہے۔ اس لیے قاسم سے شادی نہیں کر سکتے ہم۔ ہیر کی تو اب ہم کیا کریں گے کامران؟ آپ کو بھی پتہ ہے ہیر کے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے۔ ہمیں ہیر کی شادی کرنی ہی ہے۔ ہم ہیر کی شادی ضرور کریں گے۔ بس جیسے ہی کوئی اچھا رشتہ نظر میں آئے گا ہم ہیر کی شادی کر دیں گے۔ بابا میں آپ سے ایک بات کہنا چاہ رہا تھا۔ ریحان نے موقع پا کر زرمان کے بارے میں بات کرنا چاہی ہی تھی کہ ایک دم دلاور کی اونچی اونچی آواز آنے لگی۔ ہیر اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب دروازہ کھلا اور دلاور خان اندر داخل ہوا۔ مجھے اپنا فون دو، پاس ورڈ کھول کے دینا، دلاور نے چلا کر کہا تھا، اور ہیر نے خوف کے مارے فوراً ہی فون دلاور کو دے دیا تھا، وہ بھی پاس ورڈ کھول کے۔ نہ جانے اب کیا ہونے والا تھا۔ دلاور نے ہیر کے سارے میسج، کال، سب کچھ چیک کیا، اور پھر دلاور کے سامنے زرمان راجپوت کے بھی میسج آ گئے۔ جہاں ہیر اس سے بات کر رہی تھی کہیں زرمان نے محبت کا اظہار کیا ہوا تھا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور ہیر اس کو ڈانٹ رہی تھی۔ ایسے بہت سے میسیجز۔ دلاور نے ہیر پر چلانا شروع کر دیا، اور پھر وہ ہیر کی طرف اس کو مارنے کے لیے بڑھا تھا، جو خوف کے مارے فوراً سے بیڈ سے اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف آ گئی تھی۔ بھائی دلاور ہیر کی طرف بڑھا۔ بے غیرت لڑکی، میں نے کہا تھا تم کسی سے بات کرتی ہو، بد کردار عورت۔ دلاور نے ہیر کے منہ پر تھپڑ مارا، پھر ہیر کے بال پکڑے۔ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ تمہاری وجہ سے میرے باپ نے مجھے گھر سے باہر نکالنے کی دھمکی دی، تمہاری وجہ سے اس نے میرے چہرے پر تھپڑ مارا۔ دلاور نے ہیر کا سر پوری شدت سے دیوار میں دے مارا۔ تب ہی شور سن کر ریحان اور سب کمرے میں داخل ہوئے۔ ریحان شل رہ گیا، پھر بنا وقت ضائع کیے انہوں نے دلاور کو روکنا چاہا، لیکن دلاور تھا کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ اپنی بھڑاس ہیر پر نکال رہا تھا۔ ہیر کا سر بری طرح پھٹ گیا تھا، خون چہرے پر برسنے لگا تھا۔ بدچلن، بے غیرت عورت! دلاور نے ایک بار پھر اسے تھپڑ مارا، اور پھر ہیر کو دھکا دیا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل پر جا کر لگی۔ ڈریسنگ ٹیبل کا شیشہ ٹوٹ کر ہیر کے بازوؤں میں چبھا، اور ٹیبل سے ایک بار پھر ٹکر ہوئی۔ ایک جان لے لوں گا میں تمہاری آج۔ دلاور ایک بار پھر ہیر کی طرف لپکا، جس میں اب خود کو بچانے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ جب ریحان نے دلاور کو کمر سے پکڑ کر پیچھے کو دھکیلا، دلاور لڑکھڑایا اور پیچھے جا کر بیڈ پر گرا۔ خبیث انسان، میری بہن سے دور رہو! ریحان اونچی آواز میں دہاڑا تھا، اور پھر ریحان نے لپک کر دلاور کو مارنا شروع کر دیا، اور ایک کے بعد ایک تھپڑ، مکے، ٹھڈے ریحان نے برسا دیے تھے دلاور پر۔ تیری ہمت کیسے ہوئی ہیر کو کچھ بھی کہنے کی؟ ہاں بتا، تو ہوتا کون ہے میری بہن کو ہاتھ لگانے والا؟ ریحان اب مار رہا تھا جب کامران خان نے آنسو بھری آنکھوں سے کہا، ریحان، ہیر کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے، اس خبیث کو چھوڑ دے۔ لیکن ریحان ہوش میں ہی نہیں تھا، اس پر دلاور کا خون سوار تھا۔ جب کامران اونچی آواز میں روتے ہوئے چلائے تھے، ریحان، میری بیٹی مر جائے گی، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے۔ ریحان، میری ہیر کی حالت خراب ہے۔ ہیر اپنے بابا کی گود میں سر رکھے بے سدھ بے ہوش پڑی تھی۔ ریحان، میری ہیر! کامران کی روتی آواز پر ریحان تھم گیا۔ ہیر کا نام سن کر ریحان نے گھوم کر ہیر کو دیکھا، پھر بھاگتا ہوا ہیر تک آیا، زمین پر بیٹھا۔ ہیر اٹھ جا گڑیا، اٹھ جا ہیر، میں لے کے جاتا ہوں نا ڈاکٹر کے پاس۔ ریحان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ریحان نے ہیر کو گود میں اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگا، جو بے سدھ تھی۔ کامران اور ان کی بیوی بھی ساتھ ہی باہر بھاگے تھے۔ دلاور زمین پر گرا پڑا تھا، چہرہ زخمی تھا، ناک سے خون نکل رہا تھا اور ہونٹ بھی پھٹ چکا تھا، اس سے بھی خون بہہ رہا تھا، لیکن دلاور ابھی بھی ہوش میں تھا۔
دلاور خان اٹھا اور ٹانگوں میں درد کی شدید لہر اٹھی۔ ریحان نے اس سے بہت مارا تھا لیکن دلاور کو اس سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ دلاور کو ابھی بھی ہیر کا راز سب کے سامنے کھولنا تھا۔ دلاور کو یہ تو اندازہ تھا کہ یقیناً ریحان اور سب ہیر کو پاس کے ہی ہاسپٹل میں لے کر گئے ہوں گے۔ دلاور گھر سے باہر نکلا اور گاڑی میں آ کر بیٹھا، پھر گاڑی کو آگے بڑھا لے گیا۔ ریحان ہیر کو ڈاکٹر کے پاس لے کر آیا۔ ہاسپٹل کے عملے نے ہیر کو اسٹریچر پر لٹایا اور ایمرجنسی روم کی طرف بڑھ گئے۔ تبھی کچھ دیر بعد ریحان کی نظر لڑکھڑا کر آتے دلاور خان کی طرف پڑی، جو انہی کی طرف آ رہا تھا۔ وہ ان کی طرف آیا اور ہیر کا فون ریحان کے چہرے کے سامنے کر دیا۔ اس سے پہلے کہ ریحان کچھ بولتا، دلاور فوراً بولا، دیکھو اس میں تمہارے دوست سے بات کرتی ہے یہ لڑکی، اس لیے میں نے اسے مارا، اور تم ہو کہ تم نے مجھے ہی مارنا شروع کر دیا تھا۔ اچھا ہی ہے نا یہ مر جائے، بوجھ تو اترے گا ہمارے سر سے۔ دلاور کو ابھی بھی جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ ریحان کا غصہ انتہا کو تھا۔ کامران خان بھی خاموشی سے کھڑے دلاور کی بات سن رہے تھے۔ پھر انہوں نے ریحان کا چہرہ دیکھا، پھر خاموشی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا جیسے اسے صبر دے رہے ہوں۔ ہاں بابا، ہیر زرمان سے بات کرتی ہے، ریحان نے اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے پتا ہے وہ زرمان کو پسند کرتی ہے اور زرمان راجپوت ہیر کو پسند کرتا ہے۔ زرمان میرا دوست نہیں تھا، ہیر کی وجہ سے وہ میرا دوست بنا۔ زرمان ہیر کی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے بابا۔ ریحان مزید اب کچھ اور چھپانا نہیں چاہتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ سارا کچھ بتاتا گیا۔ دلاور خاموشی سے حیران کن نظروں سے ریحان کو دیکھ رہا تھا۔ کیسی بات ہے نا ریحان خان، تم تو ہیر کے ساتھ ہی بے غیرت ہو گئے ہو۔ تمہاری غیرت تو مر گئی ہے، میں ہو گیا ہوں بے غیرت، ریحان چلایا تھا۔ میں تمہاری طرح کی غیرت نہیں چاہتا اپنے پاس جو میری بہن کو مار دے۔ بیٹی بہن اللہ کا انمول تحفہ ہوتے ہیں اور تم جیسے لوگ ہی انہیں ضائع کر دیتے ہیں۔ تم بے غیرت ہو دلاور خان۔ میری نظر میں ہر وہ آدمی بے غیرت ہے جو اپنی بیٹی کو مارنا اپنی عزت غیرت سمجھتا ہے، اور اپنی بیٹی اور بہن کی پسند کو اپنی غیرت کے نیچے دبا دینا سب سے بڑی بے غیرتی ہے دلاور خان، اور کم سے کم میں ریحان خان اس بے غیرتی کا حصہ کبھی نہیں بنوں گا۔ بابا، ریحان نے کامران خان کی طرف دیکھا جو خاموش کھڑے تھے۔ فی الحال انہیں ان کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، انہیں بس ہیر کی فکر تھی کہ وہ ٹھیک ہو، سلامت ہو۔ جتنا دلاور نے اسے مارا تھا، جتنی وہ زخمی ہوئی تھی، جتنی گہری چوٹ اس کے سر پر لگی تھی، کامران کا دل انتہا کا گھبرا رہا تھا۔ اگر ان کی بیٹی کو کچھ ہو جاتا تو کامران اپنے ہاتھوں سے دلاور کی جان لے لیتے۔ بابا، جب آپ نے اماں سے شادی کی تو پسند کی شادی کی تھی آپ نے، اور اماں نے بھی آپ کو پسند کیا تھا۔ اماں کے گھر والوں نے تو بات کا بتنگڑ نہیں بنایا تھا، انہوں نے تو ہماری ماں کو مارنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تو بابا، اب دلاور خان یہ کیوں کر رہا ہے؟ جب آپ اپنی مرضی کی شادی کر سکتے ہیں، ہماری ماں پسند کی شادی کر سکتی ہے تو ہیر کیوں نہیں کر سکتی؟ جب ایک مرد اپنی پسند کی شادی کر سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں کر سکتی بابا؟ عورت کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی پسند کا اپنا ہمسفر چنے۔ عورت کو یہ حق اسلام نے دیا ہے بابا، ہم لوگ کون ہوتے ہیں اسلام کو نہ ماننے والے؟ عورت کو اپنی زندگی جینے کا حق ہے بابا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، زرمان راجپوت سے اچھا لڑکا آپ لوگوں کو کہیں پر بھی نہیں ملے گا بابا۔ وہ ہیر کو اپنی سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھتا ہے، میں نے دیکھا ہے۔ وہ ہیر کے نخرے جھیلتا ہے، ہیر کی بے رخیاں برداشت کرتا ہے، وہ ہیر کے ہر انداز سے محبت کرتا ہے بابا۔ قاسم ہیر کے لیے اچھا نہیں تھا، وہ جیسا نظر آتا ہے وہ ویسا نہیں ہے بابا۔ قاسم تو بالکل بھی ہیر کے لیے اچھا نہیں تھا۔ میں کبھی آپ سے یہ نہیں کہہ سکا لیکن آج کہہ رہا ہوں، زرمان کی شادی ہیر سے کر دیں۔ میں مانتا ہوں وہ ہمارے درجے کا نہیں ہے، نہ وہ پٹھان ہے، لیکن بابا وہ ہیر کو خوش رکھے گا۔ وہ ہمارے درجے کا نہیں ہے تو کیا ہوا، انسان ہونا کافی نہیں ہے کیا بابا؟ کامران خان خاموش تھے، پھر خاموشی کو توڑتے ہوئے وہ آنسو بھری آنکھوں سے بولے، اگر وہ لڑکا سچ میں ہیر کو پسند کرتا ہے تو رشتہ لے کر کیوں نہیں آیا؟ بابا، اس کا پورا ارادہ تھا کہ وہ لاہور سے آنے کے بعد رشتہ لے کر آئے گا، اور پھر یہ دلاور نے یہ حرکت کر دی۔ کامران پل بھر کو خاموش ہوئے، پھر بولے، ٹھیک ہے، اللہ ہماری ہیر کو زندگی دے، وہ رشتہ لے کر آئے، میں کبھی نہ نہیں کروں گا۔ ویسے بھی وہ مجھے اچھا لگا تھا۔ ریحان اب کی بار مسکرایا تھا، لیکن ہیر کی ٹینشن دل سے کم نہیں ہوئی تھی۔
دلاور خاموشی سے یہ سارا کچھ دیکھ رہا تھا، اور دلاور کو تو جیسے ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی یہ ساری باتیں۔ اندر ہیر کا علاج چل رہا تھا۔ مجھے پتہ ہے آج کی قسط کوئی زیادہ بڑی نہیں ہے، لیکن پھر بھی بتانا کہ تم لوگوں کو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ، اور مجھے پتہ ہے کہ سب اس ایپیسوڈ کو پڑھنے کے بعد تھوڑے سے ایموشنل ہو گئے، آپ ہو بھی سکتے، مطلب نہیں بھی ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ اور مجھے پتہ ہے اس میں بہت ساری پروف ریڈنگ کی غلطیاں ہیں، لیکن انہیں اگنور کرنا، کیونکہ میری آواز سے تم لوگوں کو پتہ چل رہا ہوگا کہ آج میں بہت سن من ہوں، ٹھیک ہے۔ مطلب میرا بولنے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا مشکل سے، لیکن میں نے بول دیا، وائس اوور کر دیا، تاکہ تم لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ مجھے خود نہیں آ رہا ہے تم لوگوں کو کیسے سمجھ آتا ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے میں نے کر دیا تھا۔ اور اچھا میں بتا رہی ہوں، قصاص جب ختم ہوگی نا، اس کے بعد پھر میں نے اگلی ناول کے وائس اوورس میں کوشش کیا کروں گی کہ بہت ہی کم کیا کروں، ٹھیک ہے، کیونکہ میرا وائس اوور کرنے کو دل نہیں کرتا، بہت لمبا ٹائم لگتا ہے۔ شاید کیا کروں، شاید نہ کیا کروں، میں نے فی الحال نہیں سوچا۔ خیر تم لوگ ابھی قصاص مطلب پڑھو، اور آہستہ آہستہ اب تم لوگوں کو اندازہ ہو ہی رہا ہوگا پڑھنے کے بعد کہ قصاص ختم ہونے کے قریب آتی جا رہی، کتنی جلدی ختم ہو گئی ہے نا قصاص۔ ویسے زیادہ ٹائم بھی نہیں لگا جتنا قلب سکون کو ٹائم لگا تھا، مطلب قلب سکون نے تو اچھا خاصا وقت لیا تھا بھائی، قصاص جلدی ختم ہو گئی ہے۔ تو مطلب ابھی ختم ہوگی، ابھی تو رہتی ہیں ایپیسوڈ، ابھی تو کافی کچھ ہونا باقی ہے۔ بس تم لوگ دیکھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، اور بتانا کہ کیسی لگی ایپیسوڈ، ٹھیک ہے۔ باقی اگلی ایپیسوڈ انشاءاللہ میں کل شام کو دے دوں گی، یا شاید پرسوں دے دوں، لیکن جلدی دے دوں گی پکا۔ اللہ حافظ۔